70 کلپٹن میں ابھی شام کے سائے گہرے ہونے شروع ہوئے تھے کہ لاہور سے خواجہ طارق رحیم فون پر بے نظیر بھٹو کو اطلاع دیتے ہیں کہ ان کے انتہائی قریبی ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا ہے۔ بے نظیر بھٹو نے جب ان سے استفسار کیا کہ اس کا کیا مطلب لیا جائے تو خواجہ طارق رحیم کا جواب تھا کہ جنرل ضیاء الحق کا قصہ ختم۔ اس کے بعد تو ٹیلی فونوں کا انبار لگ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد بھٹو خاندان کے دیرینہ دوست اور ممتاز صحافی محمود شام تصدیق کرتے ہیں کہ جو فوجی طیارہ گم ہوا تھا وہ بہاولپور کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا ہے اور اس میں سوار جنرل ضیاء الحق سمیت سارے مسافر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ 70 کلپٹن کے باہر ضیاء دور میں کوڑے کھانے والے، جیلوں میں تشدد برداشت کرنے اور برسوں سے روزگار کے لیے در بدر پھرنے والے کارکن جذبات سے مغلوب تھے۔ ان میں سے چند کے ہاتھوں میں مٹائی کے ڈبے بھی تھے۔ بے نظیر بھٹو یہ سن کر کہ 70 کلپٹن کے باہر مٹائیاں تقسیم ہو رہی ہے اور سڑکوں پر جشن کا سما ہے، ڈرائنگ روم سے نکل کر 70 کلپٹن کے مین گیٹ پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کی موت پر خوشیاں منائیں۔ بے نظیر بھٹو انتہائی سختی سے کارکنوں کو ہدایت کرتی ہے، مگر انہوں نے بھی تو بھٹو صاحب کو اس پر بے نظیر پھر کہتی ہے کہ ہم انتقام کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے۔ تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ مشکلات کے دور میں مرد آہن، شیر، ببر اور بے باک لیڈر اور اس طرح کے القاب رکھنے والوں نے پارٹی سے راہیں جدا کر دیں اور مشکل وقت میں بیرونی ملک فرار ہو گئے یا پارٹی سے دوری اختیار کر لی، مگر سلام ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی جرت اور عظمت کو، جو کسی جابر اور عامر کے آگے جھکی اور نہ جمہوریت اور عوام کی قیمت پر کسی عامر سے کوئی سمجھوتا کیا۔ جمہوریت اور عوامی حقوق کی اس جدوجہد میں محترمہ نے اپنی ذات پر جبر، قید و بند اور جلاوطنی کی اذیتیں برداشت کی۔ جنرل ضیاء الحق کے امریت کے مصائب کو یاد کرتے ہوئے محترمہ نے ایک بار لکھا کہ گرمی کی شدت نے میری جیل کی کوٹڑی کو تندور میں بدل کر رکھ دیا تھا اور میرے ہاتھوں کی جلد گرمی کی شدت سے اترنے لگی تھی اور چہرے پر گرمی کے داغ نمایاں تھے۔ رات کو کیڑے مکوڑے، مچھر اور دن کو مکھیاں چین نہیں لینے دیتی تھی۔ اس طرح کے کئی دور محترمہ کی زندگی میں آئے، مگر کبھی ایک لمحے کے لیے اس کے پائے استقامت میں لرزش نہیں آئی۔ ویور، آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیاسی زندگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔